اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے اس کی زندہ مثال مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ فروری 2024 کے انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون نے مولانا صاحب کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ انتخابات سے قبل ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ جمعیت علماء اسلام کو پاکستان کے سیاسی منظر سے غائب کر دیا جائے گا اور مولانا فضل الرحمان سیاست کے کھلاڑی سے ایک بھکاری بن جائیں گے۔ عمران خان کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون پر برا وقت تھا تو اس جماعت نے پاکستان ڈیموکریٹ الائنس PDM کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دے کر مولانا فضل الرحمان کو اس کا سربراہ بنایا۔ جب مولانا نے PDM کے جلسے جلوس شروع کیے تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ بیک ڈور چینل کھولے اور یوں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے جوڑ توڑ شروع ہوا۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ انہیں جب بھی سیاسی قوت کے مظاہرے کی ضرورت پڑتی تو وہ مولانا سے مدد مانگتے تھے کیونکہ JUI ان کی حکومت میں شامل تھی۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد دانستہ طور پر مولانا فضل الرحمان سے فاصلے پیدا کیے گئے تاکہ مسلم لیگ نون کو بنیاد پرستوں کا اتحادی نہ سمجھا جائے۔ مولانا کافی عرصہ اس غلط فہمی میں رہے کہ PDM کے سربراہ کی حیثیت سے مسلم لیگ نون انتخابات میں ان کے ساتھ اتحاد قائم کرے گی۔ ان کی غلط فہمی اس وقت دور ہوئی جب مسلم لیگ نون نے ان سے کہا کہ ان کے امیدوار شیر کے نشان پر انتخابات میں حصہ لیں تو ہم کچھ نشستیں آپ کو دے دیتے ہیں۔ مولانا کو یقین ہو گیا کہ مسلم لیگ نون تنہا پرواز کا فیصلہ کر چکی ہے، لہٰذا انہوں نے بحث مباحثہ کی بجائے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے۔ حفاظتی تدبیر کے طور پر انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ساتھ پشین سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ ڈیرہ میں ان کا مقابلہ علی امین گنڈا پور سے تھا۔ گنڈا پور جیت گئے۔ مولانا نے پشین کی نشست سے کامیابی حاصل کی۔ جب انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے تو مسلم لیگ نون نے کہا کہ آپ کے مقابلے پر تو تحریک انصاف والوں کو کامیابی ملی ہے، آپ ان کے خلاف احتجاج کریں۔ تحریک انصاف والے مولانا کے خلاف اپنے پرانے الزامات کو بھلا کر ان کے ساتھ سیاسی اتحاد قائم کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ مولانا نے اس معاملے میں احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور آمریت میں وہ بحالی جمہوریت کی تحریک میں پیپلز پارٹی کے اتحادی بنے، لیکن 1988 میں پیپلز پارٹی نے JUI کو نظر انداز کر کے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار حاصل کیا۔ بعد ازاں 2024 یہی کچھ مسلم لیگ نون نے مولانا کے ساتھ کیا، لہٰذا تحریک انصاف والوں نے مولانا کے گھر چکر لگانے شروع کیے تو مولانا محتاط رہے۔ انہوں نے نیا اتحاد بنانے کی بجائے ایشو ٹو ایشو پوزیشن جماعتوں کے ساتھ تعاون کی پالیسی کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تو حکومت نے سپریم کورٹ کے آئندہ چیف جسٹس منظور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی۔ اس منصوبے کے تحت آئین میں 26ویں ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترمیم کا مقصد ایک نئی آئینی عدالت کا قیام اور اس عدالت کے ذریعے سپریم کورٹ کو غیر مؤثر کرنا تھا۔ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو مولانا فضل الرحمان کے ووٹ درکار تھے۔ ان ووٹوں کے حصول کے لیے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف خود چل کر مولانا کے پاس گئے اور ان سے ووٹ مانگے۔ مولانا نے بڑے واضح الفاظ میں وزیر اعظم کو کہا کہ آپ ایک تجربہ کار سیاست دان ہیں، اگر آپ میری جگہ ہوں تو کیا آپ راتوں رات اتنا بڑا یوٹرن لیں گے؟ شہباز شریف خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی بھی مولانا کے دروازے پر ٹکرے مارتے رہے۔ مولانا نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا تو ساتھیوں نے بھی حکومت سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اس دوران کچھ حکومتی شخصیات یہ دعویٰ کرتی رہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے دام الفت میں گرفتار ہو چکی ہیں۔ جب ہم نے ایک اہم حکومتی شخصیت سے ان کے دعوے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے آنکھ مار کر کہا کہ مولانا کو ایک ایسی جگہ سے حکم جاری کروایا گیا ہے جہاں مولانا انکار نہیں کر سکتے۔ اس غلط فہمی میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بلا لیا گیا۔ جب اس آئینی ترمیم کا مسودہ مولانا کو فراہم کیا گیا تو انہوں نے سب سے زیادہ اعتراضات آئین کی دفعہ 8 میں کی جانے والی تبدیلیوں پر کیے۔
دفعہ 8 بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے۔ جب مولانا نے ایک اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو انہوں نے بڑی شاہانہ تمکنت سے میز پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہم ہر قیمت پر اس ترمیم کو منظور کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جب مولانا کو وزیر صاحب کی شاہانہ تمکنت میں رعونت کی جھلک نظر آئی اور انہوں نے اس آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے کو مسترد کر دیا۔ مولانا کے انکار پر حکومت دنگ رہ گئی، نہ جانے وہ یہ کیوں سمجھ رہے تھے کہ مولانا اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں۔ مولانا کے انکار نے حکومت کو صدمے سے دوچار کر دیا، لیکن مولانا کی ہر طرف سے عزت افزائی ہو رہی تھی۔ اب وہ تمام صاحبان اپنے الفاظ پر غور کریں جو بڑے دھڑلے سے میڈیا کو بتا رہے تھے کہ حکومت کے نمبر گیم پوری ہے۔ مولانا نے ایک دفعہ نہیں بار بار وزیر اعظم اور ان کے وزراء سے کہا کہ میں کسی ایسی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنوں گا جس کا مقصد آئین کے ڈھانچے کو تباہ کرنا ہو۔ پھر یہ صاحبان نمبرز گیم پوری ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ جی ہاں، ان کے اعتماد کی وجہ وہ جگہ تھی جہاں سے آنے والے حکم پر یہ صاحبان فوراً جھک جاتے ہیں۔ مولانا نے اس جگہ نہ انکار کیا نہ کوئی گستاخی، انہوں نے اپنا مدعا بڑے ادب سے بیان کیا کیونکہ مولانا کئی غیر ملکی زبانیں بول سکتے ہیں۔ حکومت نے اپنی ناکامی اور رسوائی کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے ذریعے ایک نئی کوشش شروع کی ہے۔ مولانا کی سیاست کے باغ میں انگور کی فصل تیار ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت ہر کوئی اس باغ کے انگور توڑنے کے چکر میں ہے۔ مولانا تحفے کے طور پر اپنے باغ کے کچھ انگور قابل اعتماد دوستوں کو خود ہی بھجوا دیں گے، لیکن اگر کوئی چکر بازی یا چلاکی سے انگور چرانے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیے کہ فی الحال یہ انگور کھٹے ہیں، ابھی کچھ انتظار کریں۔ اب آپ مانگنے والے اور مولانا دینے والے ہیں، انگور ملیں گے تو مولانا کی مرضی سے ملیں گے۔